جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور وہ ذات ہر وقت صبر کر رہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی حدیث میں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں، کوئی صبر کرنے والا نہیں، کہ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور ان کو وہ رزق دے رہا ہے، کسی چیز میں کمی نہیں کر رہا۔ تو عربی لغت کے اندر بے انصافی اور غیر کے ملک میں تصرف کرنا، حد سے گزر جانا، کسی چیز کی اصل جگہ سے اس کو ہٹا دینا ظلم کہلاتا ہے، اور کسی کے اوپر افترا کرنا، جھوٹ باندھنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر افترا کرتا ہے حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بھائیوں اور دوستو، ظلم کے بہت سے معنی ہیں، کچھ آپ کو بتا دیے گئے ہیں، اور کچھ مزید یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا اور بے انصافی کرنا۔ اور شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ وہ علیم عظیم کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، ان ہستیوں کو اپنے خالق کے برابر کرتا ہے، یا اس کی ملکیت کے اندر شریک ٹھہراتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے۔ اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ جن ہستیوں کو یہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں، وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اب ان کا یہ حال ہے، مردے ہیں، بے جان ہیں، اور ان کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ یہ آیت خالص اللہ کے اولیاء اللہ کے اوپر ہے یا انبیاء کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء اللہ کو اٹھائیں گے، آکے پتھر کے بتوں کو اٹھائیں گے۔ جو چیزیں ان اولیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں، یعنی عافیت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، ان سے پانی مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، ان سب کا مالک صرف اللہ ہے، اور وہی سخی داتا ہے، اس کے در پہ جھکنا چاہیے، اسی سے ساری حاجتیں مانگنی چاہیے، مصیبت کے وقت اس کو پکارنا چاہیے۔ اب آپ ایک مثال سمجھیں کہ ایک آدمی غریب ہے، کسی بڑے امیر آدمی کے پاس جاتا ہے، اس کی کوٹھی کے اندر داخل ہوتا ہے، مالک اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی مانگنے والا آ رہا ہے، اس کو لینے کے لیے اس کا نوکر اس کو لے جا رہا ہے اس کی طرف، یعنی مالک کی طرف۔ اگر وہ مالک کے پاس جانے سے پہلے نوکر کو کہے کہ میں آپ کے در کا سوالی ہوں، آپ مجھے یہ دیں، آپ مجھے وہ دیں، اب سوچیں کہ مالک کیا کہے گا، کتنا اس کو غصہ آئے گا۔ اور اگر نوکر کچھ عقل مند ہوگا تو وہ بھی کہے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، دماغ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکل جائے گا کہ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا حق نہ مارو اور اللہ کے حق کو پہچانو، ورنہ پکڑے جاؤ گے اللہ کے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ تم اتنے بے وقوف تھے، اپنے جیسے بندوں کو میرا شریک ٹھہراتے تھے، میرا حق ان کو دیتے تھے، یہ چیز ان کے لیے قیامت کے دن حسرت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں آپس میں قیامت کے دن جھگڑا کریں گے، قالوا وهم فيها يختصمون، وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے اللہ ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے جب تم کو رب العالمین کے برابر ٹھہرا رہے تھے۔ کیا یہاں واضح نہیں ہو گیا کہ ان کو اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے، اور جب آج ہم ان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے برابر نہیں کرتے۔ کسی صفت میں اللہ کا شریک ٹھہرانا اللہ کے برابر کرنے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا، نبوت سے پہلے آپ اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس اللہ کے بندے کا نام زید بن عامر بن نفیل تھا رحمت اللہ علیہ۔ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے۔ ایک دن آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تو کسی نے اس کو کھانا پیش کیا جبکہ آپ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس میں جو گوشت تھا وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تھا اور بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا گیا تھا۔ تو اس نے کہا میں ہرگز اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا، کیونکہ تم لوگوں نے اس کو آستانوں پر ذبح کیا ہے،
اور میں تو صرف اس کھانے کو کھاؤں گا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور وہ پہلے بھی اس بات پر لوگوں کو تنقید کیا کرتے تھے، بتوں سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے، غیر اللہ کی نظر کو حرام سمجھتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بکری کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جس کو وہ پیتی ہے، اور اس کے لیے چارہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے اگایا جس کو وہ کھاتی ہے، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ اور اس بد عملی پر مشرکین کو تنقید کیا کرتے تھے۔ اس کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار کر دیا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگرچہ ان کو پتہ نہیں تھا شریعت کا، پر وہ دین ابراہیم کے اوپر تھے، توحید کے اوپر تھے۔ بھائیو، شرک شروع ہی اسی سے ہوتا ہے کہ انسان سمجھ لے کہ مخلوق میں کوئی اپنی مرضی کر سکتا ہے، ما فوق الاسباب کے طریقے سے وہ میری مدد کر سکتا ہے، یعنی جہاں اسباب نہ ہوں وہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ تو دلیل دینے والے دلیل دیتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، کیا یہ شرک نہیں بنتا؟ ہم اگر کسی بزرگ کے پاس چلے گئے یا کسی قبر پر چلے گئے تو یہ کیسے شرک ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر وہی ڈاکٹر اگر قبر میں چلے جائے یعنی مر جائے تو کیا کبھی کوئی آدمی وہاں گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا ہاتھ دیکھیے، میرا ذرا معائنہ کریں کہ میں بیمار ہوں؟ ہر آدمی کو اس بات کا علم ہے کہ ڈاکٹر کا اور ہمارا تعلق آپس میں منقطع ہو چکا ہے، اب مرنے کے بعد یہ ہماری فریاد نہیں سن سکتا۔ مگر اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ حشر ہے کہ مرنے کے بعد وہ زیادہ پاور کے مالک بن جاتے ہیں۔ مریض ان کا گھر بیٹھے ہوئے بھی پکار رہا ہے، 100 میل میں بھی، دوسرے ملک میں بھی اس کو پکار رہا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہیں سے میری بات سن رہا ہے، حالانکہ ساری کائنات میں صرف ایک ہی ذات کی مرضی چل رہی ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ تو بات ڈاکٹر کی چل رہی تھی۔ آج دنیا میں بڑے بڑے علم والے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، اور بڑے بڑے کارنامے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، باوجود اس کے ان کو کوئی سمیع بصیر نہیں سمجھتا، عالم الغیب نہیں سمجھتا۔ حالانکہ ان کی ایجاد کردہ چیزوں کے ذریعے آج ہم ہزاروں میلوں سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو کوئی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا ہے تو ان اولیاء اللہ کو، جن کو یہ کامل سمجھتے ہیں، جن کو سمیع بصیر سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں، بگڑیاں بنانے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا سمجھتے ہیں، تو یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب آپ کے سامنے تھوڑا سا یہ بتایا جائے گا کہ شرک کس طرح مارز وجود میں آیا۔ جیسے ہم جسمانی بیماری کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے بیمار ہوا، فلانا مرض اس کو کیسے لگا، اس طرح ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ شرک کیسے پھیلا اور کیسے مارز وجود میں آیا۔ آدم علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی اولاد ساری دنیا میں پھیل گئی، مختلف جگہوں پہ چلی گئی، تو مختلف علاقوں میں نبی بھی آئے، مگر یہ سب کے سب معاہد تھے۔ جس جگہ اب عراق ہے وہ نوح علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ بخاری شریف میں کتاب التفسیر کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول سورہ نوح کی 23 نمبر آیت کے متعلق آیا ہے۔ پہلے آیت سنیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اور انہوں نے کہا اپنے الہوں کو کبھی نہ چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو چھوڑنا، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ یہ 5 بت تھے جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی۔
بڑی دیر کے بعد یہ عرب کے ہاں آ گئے اور ان کی پوجا مختلف علاقوں میں ہونے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ میں سے تھے، نیک لوگ تھے۔ جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ جس جگہ یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے نام کے بت کھڑے کر دو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ لوگ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ یہ بت بنانے والے جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو بعد کی آنے والی نسل نے ان کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ قوم کے 5 الہ بن گئے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ اس طرح ان کی قوم کے اندر شرک آ گیا۔ تو پتہ چلا کہ محبت میں غلط کر کے شرک آتا ہے۔ جب لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے دیکھے، اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور اولیاء اللہ کی کرامات دیکھیں تو ان بندوں کے ساتھ لوگوں کا حسن ظن بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس میں مبالغہ کرنے لگے اور یہ جذبہ احترام عبادت کی شکل میں بدل گیا۔ پھر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا ان کو شریک بنا لیا۔ پیشن گوئی کے طور پر آپ نے بھی یہی بات فرمائی تھی۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع، تم ضرور پچھلے لوگوں کے قدم پہ قدم پیروی کرو گے۔ بھائیو، آج ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں کہ وہی معاملہ ہوا۔ آپ صادق المصدوق ہیں، آپ کی ہر بات اللہ کی وحی ہے، لہٰذا ایک جھلک دکھائی جاتی ہے، مزید اپنے موقع پر انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، شریعت کا ڈر ہے نہیں صاف کہہ دوں، حبیب خدا خود خدا بن کر آیا، ہمارے نبی تو بشر ہی نہیں، خدا ہیں تجھے کیا خبر ہی نہیں، مقام اس نبی کا عرش بری ہیں، خدا نہ کہے جو کافر لعین ہے، کیا فرق ہے عزیز اور حضرت میں اور خدا میں، وہ بھی الہ ہے یارو یہ بھی الہ ہے یارو۔ استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا شرک اعظم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر ملا دیا، بلکہ ثابت کیا اللہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ بھی الہ ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی الہ ہے۔ اس سے بڑا کفر کائنات میں کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے حد سے مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جب ہم شہادت میں پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ لوگ صرف پتھروں کے آگے نہیں جھکتے تھے بلکہ ان کے دل میں یہ شیطان نے خیال ڈالا ہوا تھا کہ جب ہم ان کی نظر اور نیاز دیتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو جن بزرگوں کے نام پر یہ بت بنے ہوئے ہیں، جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، وہ اپنی مورتیوں میں آ جاتی ہیں۔ شیطان ان کو دھوکہ دینے کے لیے بعض اوقات ان سے آوازیں بھی نکالتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے ان کی آوازیں سنی، اس وقت تک وہ مسلم نہیں ہوئے تھے۔ مسلم ہونے کے بعد ان کو اس فراڈ کا پتہ چلا۔ پیچھے یہی عقیدہ کار فرما تھا کہ جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے، ان کی نظر و نیاز دیں گے، ان سے دعائیں کریں گے، التجا کریں گے، عاجزی کریں گے، ان کو پکاریں گے، ان کے سامنے رکوع اور سجود کریں گے تو یہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہماری بگڑیاں بنوا دیں گے، مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ سے ہماری فریاد کر لیں گے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، ان کی بندگی کیوں کرتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو، تو کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی بندگی صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں، یعنی یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں۔ اور سورۃ یونس میں فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَاعُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آج کے نام نہاد مسلم، آج کے کلمہ پڑھنے والے کتنے ہی ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ کفار مکہ سے بھی زیادہ خراب ہے۔ مثلا وہ تو صرف یہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں کرتے ہیں، یہ سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ کر نہیں سکتے بلکہ کروا دیتے ہیں۔
آج کا نام نہاد مسلم کہتا ہے کہ یہی سب کچھ کرتے ہیں، انہی سے سب کچھ لے کر جاؤں گا، یہی میری مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں، بگڑیاں بنانے والے ہیں۔ کاش آج کا کلمہ گو اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک اعظم کہا ہے۔ اگر اسی حال میں کلمہ پڑھنے کے ساتھ رخصت ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ دوسرا سبب جس سے شرک پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بلند ہے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہمیں کوئی سفارشی چاہیے۔ بعضوں نے انبیاء علیہ السلام کو ذریعہ بنا لیا اور مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت ان کو پکارتے۔ زندگی میں اگر انبیاء سے دعا کرائیں تو یہ عین توحید ہے، مگر مرنے کے بعد جائز نہیں۔ اسی طرح بعض نے اولیاء اللہ کو ذریعہ بنایا، بعض نے نبیوں کے نام پر بت بھی بنائے، استغفر اللہ۔ ان کے ذہن کا بنیادی نقص یہ تھا کہ وہ خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے تھے، حالانکہ اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں اور عقل سلیم سے ہم سوچیں، یہ تو الٹا اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی سطح پر لا کھڑا کرنا ہے۔ یعنی مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہو یا وزیر کے پاس جاتے ہو تو لازم آپ کو سفارشی چاہیے، آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ تو اتنے بڑے کائنات کے بادشاہ کے پاس آپ ڈائریکٹ چلے جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک پہلو سے تو ٹھیک ہے وسیلہ لگانا چاہیے، مگر وسیلہ وہی ہونا چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ مثلا سب سے پہلا وسیلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں اور آخر زمان نبی پر ایمان لائیں، یہ ہے اصل وسیلہ۔ اور آپ نے جو طریقے بتائے ہیں دعا کے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں۔ گولی کے ساتھ شیر ضرور مرتا ہے، مگر اگر آدمی شیر کے اوپر گولی کو ہاتھ سے پھینکے تو شیر کبھی نہیں مرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کھا لے۔ ہاں، رائفل میں رکھ کر گولی کو چلایا جائے تو چلے گی، وہ بھی وہی ہونی چاہیے جس کی گولی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند اور بالا ہے، مگر اپنے علم اور قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کی دعا سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ غلط وسیلے اور واسطے نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس قسم کی غلط مثالیں کہ کسی بڑے کے پاس جانا ہو تو واسطہ اور وسیلہ لگانا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ باتیں ہوں تو پھر نیک اللہ کے پاس سارے کے سارے چلے جائیں اور گناہ گار کبھی بھی وہاں تک رسائی نہ پا سکیں، تو اللہ تعالیٰ کا اور دنیا کے بادشاہوں کا اور بڑوں کا کوئی فرق نہ رہے۔ یہی تو اس کا فرق ہے کہ اس کے در پہ ہر ایک آئے اور ہر ایک مراد پائے۔ چاہے کافر بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے۔ کیا آپ نے یہ آیت نہیں سنی؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ سمندروں میں جب مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو خشکیوں پر آ کر اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یا یہ کافر مشرک نہیں ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، یہ کافر اور مشرک ہیں، مگر سمندروں میں خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی سنتا ہے، باوجود اس کے علم میں ہے کہ انہوں نے بعد میں شرک کرنا ہے، پھر بھی بندوں کے اوپر اتنا رحیم ہے کہ فوراً ان کی سن لیتا ہے کہ اس وقت تو خالص اس کو پکار رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی کافر بھی پکارے اس کی بھی سنتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بیان کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی صحیح مثالوں کا علم اور اس کی قدرت کی چیزیں وہی جانتا ہے۔ بھائیو، انسان کا چھوٹا سا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فریاد کیسے سنتا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کہ جتنے انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور تمام جنات اور تمام فرشتے اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے وہ ساری کی ساری ایک میدان میں کھڑی ہو جائے اور ہر ایک اپنی منشا کے مطابق خالق سے مانگنا شروع کر دے، وہ سب کو عطا کر کے پھر بھی کسی کو نہیں کہے گا کہ مجھ سے اتنا کچھ کم ہو گیا۔ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے سمندر میں آدمی انگلی ڈبو کر نکالے، اتنے بڑے سمندر سے
اس کی انگلی سے ایک قطرہ نکلتا ہے تو یہ سب کی دعا، سب کی حاجتیں پوری کر کے اس کے در سے اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی کہ سمندر میں انگلی ڈبو کر ایک قطرہ آیا۔ سمندر کے سامنے اس ایک قطرے کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی اتنی بڑی عظیم ذات ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، ایک دفعہ لوگ حج کو گئے تو عرفات کے میدان میں یہ بات چھڑی کہ اتنے لاکھ انسان ہیں، سب کے گناہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتا ہے؟ یعنی انسان کا چھوٹا سا ذہن اللہ کی اتنی بڑی عظمت کو کیسے سما سکے؟ تو پاس ہی ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میری بات سنیں، شاید کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ جتنے لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اگر کسی سخی کے در پر چلے جائیں اور باہر نکل کر وہ پوچھے کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہو، تو وہ سب کہیں کہ ہم صرف ایک بات کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں سب کو آپ سے ایک پیسہ چاہیے۔ تو کیا اتنا بڑا سخی ان سب کو ایک پیسہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا کہ سارے کے سارے مجھ سے ایک صرف پیسہ مانگنے آئے ہیں، کیوں نہ میں ان کو دوں؟ تو مخلوق ہے، خالق سے اس کو کیا نسبت؟ یہ ساری مخلوق اللہ کے سامنے جو کچھ مانگ رہی ہے اس پیسے سے بھی کم ہے، تو کیا اصل سخی اپنی مخلوق کو نہیں دے گا؟ تیسرا ذریعہ شرک کا فرشتوں کے ساتھ جو لوگوں نے معاملہ کیا وہ یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اگر ان کو راضی کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اولاد اپنے باپ سے جو چاہے منوا لے، اگر باپ کریم ہے، اچھا ہے۔ بعضوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان میں رشتہ داریاں بنائیں، اسی طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنایا۔ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اللہ کا جز بنا لیا، بے شک انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا لیا تھا، جس سے شرک لازم آیا۔ یہ کھول کھول کر آپ کے سامنے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے، تاکہ آپ تمام شرک کی اقسام کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ سورۃ الانعام میں رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانٍ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیں کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ نقصان، جبکہ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کی طرح کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، یعنی بیابان جنگل کے اندر، اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، اور اس کے ساتھی اسے سیدھے راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جا، یعنی ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیں، یعنی اس کے آگے سر اطاعت خم کر دیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست مثال دی ہے اس انسان کی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے جنگل کے اندر یا چٹیل میدان صحرا کے اندر کسی انسان کو شیطان حیران کر دے، ہوش اڑا دے، عقل کم کر دے۔ صحرا اور بیابان کے اندر انسان کا بھٹکنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسے راستے پر چلے جائے جو سیدھے راستے سے بہت دور ہو، پھر اس کو واپس آنا بہت ہی مشکل ہو۔ ایسی حالت میں ایسا کوئی انسان ساتھیوں سے بچھڑ جائے، یعنی حق والوں سے بچھڑ جائے، اور وہ دور سے اس کو پکار رہے ہوں کہ ادھر آؤ، یہ سیدھا راستہ ہے، تم کہاں بھٹک رہے ہو، مگر اس کا ایسا حال ہو جیسے دیوانے کا حال ہے، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ مثال اللہ نے
اس انسان کی دی ہے جو ایمان سے گم ہو چکا ہے، شرک کی صحرا میں، شرک کی وادی میں گم ہو گیا، اور ایمان والے اسے بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف، یہی سیدھا راستہ ہے، شرک کی وادی سے، شرک کے صحرا سے نکل آؤ۔ مگر اس کا آج یہ حال ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ خود کوشش نہیں کرتا سمجھنے کی۔ اگر آج بھی سمجھنے کی کوشش کر لے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے اور دعا کرے کہ اے اللہ مرنے سے پہلے مجھے سیدھا راہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو راستہ دکھائیں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی طرف آئے، نہ کہ شیطانوں کے پاس جائے۔ شیاطین انس اور جن اس کو کبھی سیدھے راستے کی طرف آنے نہ دیں گے۔ دوبارہ سمجھیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے، اس کی مثال اس بھٹکے ہوئے مسافر کی ہے جو صحرا میں پریشان سرگرداں پھر رہا ہے، کدھر جاؤں۔ شیطانی صفت انسان اور گمراہ لیڈر اس کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس کی مت ماری ہوئی ہے، لیکن اس کے صحیح ساتھی بھی موجود ہیں جو اس کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں، مگر ان کی بات وہ مان نہیں رہا۔ آواز اس کو ضرور آ رہی ہے مگر اس کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آج جب اللہ کے نیک بندے موحدین ان بٹکے ہوئے مسافروں کو بتا رہے ہیں کہ آؤ اللہ کے بندو، اللہ کا یہ سیدھا راستہ ہے، تو بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ لاکھ ان کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں، آنکھوں سے بھی دکھا دیں، ساری رات ان سے بحث کرتے رہیں، مگر صبح وہ ایسی بات کریں گے کہ سب پر پانی پھر جائے گا۔ مگر ایمان والوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری کوشش کریں، اچھے اخلاق سے، اچھے طریقے سے ان کو اللہ کا دین پہنچائیں، توحید کے متعلق بتائیں، شرک کے متعلق بتائیں، شاید کہ وہ بچ جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شیعہ کا معنی بنے گا ذرا برابر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سورۃ النجم میں رب العالمین فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس، یہ تو بس ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ محض ظن کی اتباع کر رہے ہیں یا پھر اس چیز کی جو ان کا دل چاہے۔ اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، یہ ان کے اٹکل پچو ہیں یا جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين۔ آپ ان سے کہیں بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟ اگر سچے ہو تو میرے پاس کوئی آسمانی کتاب لے آؤ یا علم سے کچھ جو منقول چلا آتا ہو میرے پاس پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ کی آسمانی کتابوں میں یا اللہ کے انبیاء نے کبھی شرک کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ جن کتابوں میں تعریف کر دی گئی ہے الحمدللہ آج بھی ان کے اندر توحید باری تعالیٰ موجود ہے۔ بائبل میں کہیں آج تک نہیں لکھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں یا کسی اور قسم کا شرک لکھا ہو۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کی آخری کتاب کے اندر جتنا شرک کا رد ہے کسی آسمانی کتاب میں اتنا رد نہیں تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم
کا 1/3 حصہ توحید باری تعالیٰ پہ ہے، یعنی تیسرا حصہ توحید بیان کرتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کتاب کے اوپر چلنے والے اتنے بڑے شرک کے قائل ہیں کہ شاید ہی آسمانی کتابوں کے حامل اتنے بڑے مشرک ہوں